بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آباد کاری کا مناسب انتظام کرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر، مدرسے کا قیام، اذان اور نماز کے طریقے کی تکمیل کے بعد سیاست کی طرف توجہ فرمائی۔ مدینہ طیبہ کے شہری حدود کا تعین فرما کر ایک دستور حکومت تیار کر کے باقاعدہ ایک مملکت کو وجود میں لائے۔ اس موقع پر دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ انہی حالات کی وجہ سے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر کے مقام پر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے موجود تھے۔ آپ کے جانثاروں میں بوڑھے، جوان، مہاجرین اور انصار شامل تھے۔ اسلام کے ان سپاہیوں کے پاس سامان جنگ میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ کفار کے لشکر میں 1000 بہترین جنگجو شامل تھے اور سامان جنگ میں 100 بہترین گھوڑے، اونٹ اور قسم قسم کے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ جنگ کی تیاری شروع ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے صف بندی کروائی۔ صف بندی کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور اس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے جب تک اجازت نہ دی جائے۔ دشمن دور ہو تو تیر چلا کر ضائع نہ کیے جائیں، قریب آنے پر تیر چلائے جائیں اور قریب آنے پر پتھروں سے وار کریں اور زیادہ قریب آنے پر نیزوں سے وار کریں۔ تلواروں کا استعمال سب سے آخر میں کیا جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ نوکروں اور غلاموں پر جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا ان پر ہتھیار نہ چلائے جائیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے لیے رضاکار خواتین کو مقرر کیا تھا، جن کے فرائض میں سپاہیوں کو پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے پھینکے ہوئے تیر جمع کر کے مسلم تیر اندازوں کو دینا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی تاریخی دعا شروع کی۔ الہی، یہ تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو تسلی دی کہ اللہ کریم آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ چلیے، عتبہ نے مقابلے کے لیے للکارا ہے، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے میدان میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو یہ بشارت دی کہ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ کریم آپ لوگوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ جب لڑائی زوروں پر تھی تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 5000 فرشتے 313 کی مدد کے لیے میدان میں اترے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت علی علیہ السلام مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے نامور اور بہادر سردار قتل ہوئے۔ ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہاں تک کہ کفار کی لشکری طاقت ختم ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 لوگوں کو شہادت نصیب ہوئی، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے،
تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں؟ کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، جنگ بدر کے واقعے سے اس بات کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، ایک مومن اگر مشکل ترین حالات میں صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے رکھے تو آج بھی اللہ کی فوج اس کی مدد کے لیے آسمان سے اترتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔